یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ایک قرآنی آیت اور بالخصوص وہ آیت جس میں مومنوں سے براہ راست رب نے کلام کیا ہے وہ ہم سنتے بھی ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ آج کون سی آیت ہے؟ آج قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ حجرات آیت نمبر 11 ہے۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کا نزول مختلف واقعات میں ہوا۔ ابھی جس حصے کی تفسیر بیان کی جائے گی اس کے نزول کے چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے۔ جب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے۔ وہ اونچا سنتے تھے تو انہیں آگے بٹھایا جاتا تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قریب رہ کر وہ کلامت صحیح طریقے سے سن سکے۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس شریف جو تھی وہ خوب بھر چکی تھی۔ اس وقت آپ تشریف لائے اور قاعدہ یہ تھا کہ جو بندہ جب آتا مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتا یا وہاں کھڑا رہتا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ جب آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے کہ جگہ دو جگہ دو، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گئے۔ اب ان کے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک بندہ تھا، ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، تو اس نے کہا کہ تمہیں جگہ مل گئی ہے، یہی بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، اس کے پیچھے تو بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جسم دبا کر کہا کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ماں کا نام لے کر کہا کہ فلانی کا لڑکا۔ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت سلمان، حضرت سالم وغیرہ جو غریب صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، ان کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے۔ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا
بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، اور آنکھ والے بغیر آنکھ والوں کا یا آنکھوں میں جس کا عیب ہو اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہوں۔ تو یہ آیت جو ہے، اس کا یہ حصہ ہے، وہ ان واقعات، جو دو واقعات آپ نے سنے، اس کا شان نزول یہ ہے۔ آیت کے دوسرے شان نزول سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی شخص میں فقر ہے، محتاجی ہے اور غریبی کے آثار نظر آئیں تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہو۔ جیسے کہ ایک روایت میں حضرت حارث بن وحید خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں نازل ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ اس پر انہیں رنج ہوا اور آپ رونے لگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نبی زادی ہو، تیرے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے آقا نے فرمایا، اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید ہے ان واقعات سے ہم سیکھتے جا رہے ہوں گے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کوئی غریب ہے، کوئی کسی خاندان سے ہے، کسی کے کوئی جسم میں کوئی ایسا عذر ہے، کوئی اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی سے اچھا بنایا ہے تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے نا، دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ آیت مبارکہ میں عورتوں کا جو جدا گانا ذکر کیا گیا، اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کسی صورت میں آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چند شرائط کے ساتھ آپس میں ہنسی مذاق جو ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، عورتوں کا ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، نہ ایذائے مسلم یعنی نہ تکلیف ہو، نہ بڑوں کی بے ادبی ہو، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی، نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت اپنی ہمسر عورتوں سے، پھر یہ جائز ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو خیال رکھیں تو پھر جائز طریقے سے مزاح کیا جا سکتا ہے۔ اب یاد رکھیے، جو مذاق اڑاتے ہیں نا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آج کل ہماری بازاری لینگویج میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں کو جناب ہٹ کیا جا رہا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اہانت اور تحقیر کے لیے، کسی کی توہین کے لیے، اس کو حقیر جاننے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے زبان یا اشارت یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ مدنی چل کے ناظرین، سوچئے آج فرینڈ سرکل کے اندر، خاندان کے اندر، کالجز میں، اسکول میں، جہاں دوست مل کر بیٹھتے ہیں، کسی ایک کو ہدف پہ لے لیا جاتا ہے۔ کسی کے بیچارے کا اگر رنگ تھوڑا سانولا ہے، کسی کے پیر میں، آنکھ میں، کان میں یا کسی بھی چیز میں کوئی عیب ہے، اب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کو ہم چھوٹو، موٹو، لمبو یا کالو جو کہتے ہیں لوگ، اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کا دل نہیں ٹوٹتا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اکیلے میں جا کے اس کے آنسو بھی نکلتے ہوں کہ کاش مالک تو مجھے بھی یہ عیب نہ دیتا تو میرے دوست میرا مذاق نہ اڑاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے پیر سلامت ہیں، اللہ نے اگر ہمیں مالدار بنایا ہے، ہمیں دنیاوی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، تو ہمیں دوسروں کو دیکھ کر تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے بے عیب بنایا۔ مگر آج بدقسمتی سے مذاق کے نام پر، اچھا ہم سمجھتے وہ تو ہنس رہا ہے، وہ تو ہمارے سامنے آرگیومنٹ نہیں کر رہا، لڑ نہیں رہا، بعض اوقات وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، خسیانی ہنسی ہنس رہا ہوتا ہے مگر دل اس کا رو رہا ہوتا ہے۔ تو خدا را کسی کا مذاق نہ اڑائیے، ایسا مذاق جس سے تکلیف ہو۔ یاد رکھیے، مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں، ایسی بات
جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے یہ مزاح ہے، اور جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے جیسے کہ کسی کا مذاق اڑانا یہ سخریہ ہے۔ مزاح اچھی چیز ہے، سخریہ بری بات ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر مسکرانا ہنسنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے جو اس طرح فلم چڑھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ، جب وہ آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس طرح اس کو دوبارہ بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ، دوبارہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایسا کئی بار کیا جائے گا اور پھر وہ نا امیدی اور مایوسی میں دوبارہ اس دروازے کے قریب نہیں آئے گا۔ ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں کا مذاق اڑانے والے سوچے کہیں قیامت کے دن وہ مایوسی کا شکار نہ ہو اور جنت کا دروازہ ان کے لیے بند نہ کر دیا جائے۔ ہمارا کام لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اب رہی بات مزاح کی، کہ ایسی بات کہ جو کرنے سے سامنے والے کا دل بھی خوش ہو جائے، تو یہ سنت بھی ہے، لیکن اس کو کرنا بھی آنا چاہیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں مزاح کر رہے ہیں سب خوش ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی ایک کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ پیارے آقا کی طبیعت میں بھی مزاح کبھی کبھی میرے آقا فرمایا کرتے، مگر وہ سچ پر مشتمل ہوتا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ آئیے اس کی مثال بھی دیکھ لیجیے کہ ایک بار حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو عرض کی حضور اللہ کی قسم ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفیدی مراد لی تھی جو ہر آنکھ میں ہوتی ہے، ہماری آنکھ میں بھی ہے، جو ہمارے حلقے کے گرد بلیک جو ہمارا حلقہ ہے اس کے گرد جو سفیدی وہ ہر آنکھ میں موجود ہے۔ تو اب اس سے کیا ہوا؟ وہ بھی مسکرائی ہوں گی، پیارے آقا بھی مسکرائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا کا مزاح کتنا پاکیزہ ہے کہ آج 1450 سال کم و بیش ہونے کے بعد آج بھی جب پڑھتے ہیں ہم بھی مسکرا دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس میں کوئی دل آزاری والی بات نہیں۔ ایک صحابیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے۔ کہا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ جب دوبارہ پوچھا تو کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہوگا۔ تو یہ انداز تو اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں احتیاط وہی ہوگی کہ دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فحش نہ ہو، اور بار بار بھی مزاح نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کا وقار چلا جاتا ہے۔ اللہ کرے اس آیت سے جو آج ہمیں درس مل رہا ہے کہ ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کی ہنسی نہیں بنانی۔ اگر کوئی غریب بھی ہے، اگر کسی وجہ سے کسی عیب میں مبتلا ہے، ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے تو زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، اس سے معلوم ہونے والے چند مسائل، 3 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی کوئی قوم ذلیل نہیں، ہر مومن عزت والا ہے۔ نمبر 2، عظمت کا دار و مدار محض نسب پر نہیں، تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ نمبر 3، مسلمان بھائی کو نسبی طعنہ دینا حرام اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام پھیلی ہوئی ہے، اور نسبی طعنہ یعنی خاندان، نسب، قوم کا طعنہ دینا یہ عورتوں میں زیادہ ہے۔ انہیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے، نہ معلوم بارگاہ الہی میں کون کس سے بہتر ہے۔ بہرحال پیچھے اسلامی بھائیوں، آج سلسلہ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں خوبصورت آیت قرآنی ہم نے سنی، اس کا ترجمہ بھی سنا، کچھ تفسیر بھی سنی۔ امید ہے اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لی ہوگی۔ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی دل آزاری ہم سے نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو طعنہ نہیں دینا۔ اگر وہ غریب ہے یا کسی وجہ سے کسی عیب میں مبتلا ہے، کوئی تکلیف ہے، اس سے تو ہمدردی کرنی چاہیے اور اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ، تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ